السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے خاوند کی نعمت کا شکر کرنا واجب ہے۔ عورت پر خاوند کی نعمت کا شکر کرنا واجب ہے۔ عورت کا اپنے خاوند کی نعمت پر شکر کرنا اس خاوند کے اس پر حق میں سے سب سے بڑا حق ہے۔ یہ کس طرح نہ ہو؟ وہی تو ہے جس نے اسے پناہ دی، اپنی نگرانی اور حفاظت سے اس کا بچاؤ کیا اور اس کے آرام کی خاطر اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ جب سے اس کے لیے حلال اور جائز ہوئی، وہ اس کی مسئولیت میں ہے۔ اس خاوند کے اس پر ان گنت احسانات ہیں، تو کیا یہ مناسب ہے کہ ان احسانات کی ناقدری کی جائے اور اچھائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے؟ اللہ رب العزت سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ عقل مند اور اپنے رب تعالیٰ کا خوف رکھنے والی عورت اس طرح ناشکری کی صفت سے متصنف نہیں ہوتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتوں میں وہ کہاں؟ وہ تو ایسی ہیں جیسے مکمل سیاہ کووں میں سے کوئی ایسا کوا ہو جس کے دونوں پار یا تو دونوں ٹانگیں سفید ہوں۔ اسی لیے ان میں سے اکثر نے اپنے خاوندوں کی نعمت کی ناشکری کی، تو وہ اس وجہ سے اہل جہنم میں سے زیادہ تعداد میں ہوں گی۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس سے ان کے متعلق روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی تو میں نے انگور کا ایک خوشہ لینے کی کوشش کی، اگر میں اسے حاصل کر لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور مجھے جہنم میں دکھائی گئی، بس میں نے اس روز کی طرح اس کا برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں اکثر عورتیں ہیں، جہنم میں اکثر زیادہ عورتیں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ عرض کیا گیا، وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، احسان فراموش ہیں۔ اگر تم نے ان میں سے کسی کے ساتھ پوری زندگی اچھا سلوک کیا، پھر اس نے تم میں کوئی ناگوار بات دیکھی، تو کہے گی، مجھے تم سے کبھی بھی بھلائی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کا اور اپنے خاوندوں کا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اللہ کو چھوڑ کر خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سجدہ صرف اپنے لیے خاص کیا۔ آپ نے خاوند کے بیوی پر حق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملایا، بس جب عورت نے اپنے خاوند کی حق کی ناشکری کی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی اہمیت نہیں دیتی۔ خاوند کا بیوی پر حق کس مرتبے کو پہنچ گیا، اسی لیے اس پر کفر کا اطلاق کیا جائے گا، لیکن یہ کفر ایسا ہے جو ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آگاہ کیا۔ اس بارے میں حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مسجد میں سے گزرے تو کچھ عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، بس آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے سے انہیں سلام کیا اور مسکرا کر انہیں فرمایا، احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو،
احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں تم میں سے کوئی دیر تک غیر شادی شدہ رہتی ہے اور اس کے گھر والے دیر تک اسے شادی سے روکے رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کسی خاوند سے اس کی شادی کرا دیتا ہے، اسے اولاد اور آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرتا ہے، پھر اسے غصہ آتا ہے تو وہ کہتی ہے، اللہ کی قسم اس نے کبھی اس سے بھلائی نہیں دیکھی، پس یہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری ہے اور احسان کرنے والوں کی ناشکری ہے۔ اللہم اجعلنا صبورا وجعلنا شکورا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائی، پس تم بچ جاؤ کہ یہ تمہاری صفت ہو اور جان لو کہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، انجام اور سزا سخت ہے۔ خاوند کی نعمتوں کا انکار اور ناشکری کیسے روا ہو سکتی ہے جبکہ تو اس کی نگرانی اور حفاظت کی محتاج ہے؟ تو اس کے احسان اور حسن سلوک سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، وہ تیرے عیوب چھپاتا ہے اور تیری بھوک مٹاتا ہے۔ اسی لیے اس فضل و مہربانی کا یہ انکار اللہ عز و جل کی نظر رحمت سے محرومی کا موجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ عورت کی سرکشی کی کئی صورتیں ہیں۔ سرکشی کی بہت سی صورتیں ہیں کیونکہ وہ خاوند کی معصیت اور اس کی اطاعت سے الگ ہونا ہے اور اس کے انواع دائرہ شمار میں نہیں لائی جا سکتی، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن کی مصیبت عام اور بڑا خطرہ ہے۔ ان میں سے درج ذیل یہ ہیں: نمبر 1، عورت کا حج کے لیے تلبیہ پکارنا تاکہ اس کا خاوند اس سے جمع نہ کرے، اور سرکشی کی یہ بڑی پرخطر قسم ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے: خاوند کی موجودگی یا اس کی عدم موجودگی میں کسی ایسے شخص کو گھر میں آنے کی اجازت دینا جسے وہ ناپسند کرتا ہے، خاوند کے گھر میں اس کی خدمت نہ کرنا، اس کے مال کو ناجائز جگہوں پر خرچ کر کے اڑا دینا، یہ سب سرکشی میں آتا ہے۔ سب و شتم اور بری گفتگو کے ذریعے اسے اذیت پہنچانا، خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلنا، اور مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیز انتہائی باعث تفتیش اور باعث انتشار ہے۔ خاوند کے راز افشا کرنا، یہ سب سرکشی کی صورتیں ہیں۔ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اہل جنت اپنی آنکھوں سے اپنے مالک کے حقیقی کا دیدار کریں گے۔ اس کا ارشاد رب العالمین ہے: للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید دیدار الہی ہے۔ آیت میں حسنی سے مراد جنت اور زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے روایت کیا کہ ایک مرتبہ چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا 14ویں کی رات چاند دیکھنے میں تمہیں کچھ دشواری پیش آتی ہے؟ صحابہ نے کہا، نہیں،
اے اللہ کے رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مطلع صاف ہو تو کیا آپ کو سورج دیکھنے میں کچھ دقت آتی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح آپ اپنے رب کو بھی واضح طور پر دیکھیں گے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اور کچھ چاہیے؟ اہل جنت عرض کریں گے، کیا تم نے ہمیں سرخ رو نہیں کیا؟ کیا تم نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس پر حجاب اٹھایا جائے گا اور اہل جنت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اہل جنت کو سب سے پسندیدہ نعمت یہی عطا کی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید دیدار الہی ہے۔ ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت نہیں ڈھانپے گی، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کریں گے۔ آمین ثم آمین۔